دوستو آج کے دن ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نہایت ہی خطرناک سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ جب سورج گرہن لگ جائے تو آپ نے اسی وقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی سورج گرہن کے وقت، ابھی میں وقت بھی بتاتا ہوں کہ پاکستانی وقت کے مطابق کس وقت پاکستان میں سورج گرہن کا آغاز ہوگا، کس وقت اس کا عروج ہوگا اور کس وقت اس کا اختتام ہوگا، اور آپ نے سورج گرہن کے وقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ جو آیت ہے سورۃ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو شخص بھی اس کو جب سورج گرہن لگ جائے اس وقت پڑھے گا، اللہ اس کو ساری نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، تمام پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں پاکستانی وقت کے مطابق سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 2024 سال کا پہلا مکمل سورج گرہن ہے جو آج 8 اپریل پیر کے دن لگ رہا ہے، اور یہ اگلے 20 سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا۔ اور نجی ٹی وی کے مطابق اور محکمہ موسمیات کے مطابق اور نجی ٹی وی کے مطابق 2024 کا یہ پہلا سورج گرہن کینیڈا، امریکہ میں نظر آئے گا اور بھی بہت سے شہروں میں نظر آئے گا، لیکن مکمل سورج گرہن کیونکہ آج رات کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر اس کا آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس کا آغاز آج رات مغرب کے بعد عشاء کے وقت تقریباً 8:42 پر یہ شروع ہوگا۔ 11:17 پر اس سورج گرہن اپنے فل عروج پر ہوگا اور سورج گرہن کا اختتام رات 1:52 پر ہوگا۔ اس کا جتنا بھی دورانیہ ہے 8:42 سے لے کر 1:52 تک، یہ سارا اس کا دورانیہ ہے۔ اس کے دوران آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ کذبانی جو میں آپ کو سورۃ رحمان کی یہ آیت بتانے لگا ہوں، اور آپ نے اس سورج گرہن میں اور کیا کرنا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری یہ چیزیں رائج ہیں کہ یہ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کی عظیم نشانیوں میں سے ایک سورج بھی ہے۔ یہ زمین میں کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ یہ زمین سے جو زمین ہے، مٹی ہے جو زمین ہے، اس سے یہ کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ اس سے روشنی اور دھوپ جیسی نعمتیں ملتی ہیں جو انسان، جانوروں اور درختوں کی نشو و نما کا سبب بنتی ہیں۔ اب میں بتاؤں گا بھی کہ جو خواتین حاملہ ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہونا چاہیے، کفار و مشرکین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان، اللہ کے حبیب کا فرمان کیا کہتا ہے، کیا حضور کے دور میں بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور تمام تفصیلات۔ آج کی ویڈیو نہایت ہی قیمتی ہے، اور میں آپ کو جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا یہ عمل بتانے لگا ہوں، یقین جانے یہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو خطرناک شعاعیں نکلتی ہیں، اور اس سورج گرہن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجالی یعنی کہ دجال کے نکلنے کا، ظاہر ہونے کا وقت ہے، اس لیے یہ خطرناک ترین سورج گرہن رمضان کے مہینے میں لگا ہے۔ اب اس کی حقیقت یہ ساری باتیں آپ کو کھل کھلا کر اس کے اندر ہی میں یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا عمل بھی دوں گا۔ انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو ہر حاجت آپ کی غیب سے پوری ہو جائے گی، اور دیکھنا رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو پھر سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو وقت بتایا ہے، اس کے بعد حضور علیہ السلام سورج گرہن کے وقت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ نظام شمسی وہ شاہکار ہے جو ہمیں اپنے خالق اور مالک کے موجود ہونے کی دلیل فراہم کرتا ہے، یعنی کہ سورج دن کی علامت ہے، لیکن بسا اوقات قدرت الہی کا یوں اظہار ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے باوجود رات کا سما بند جاتا ہے اور اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ جب یعنی کہ سورج گرہن لگتا ہے تو اس وقت ایک رات اندھیرا سا چھا جاتا ہے، دن کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ سورج ہونے کے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے۔ تو گرہن کے متعلق لوگوں کے خیالات کفار عرب اور مشرکین ہند کی عجیب خیالات ہیں۔ کفار عرب کہتے تھے کہ کسی بڑے آدمی
کی پیدائش یعنی کہ کسی برے آدمی کی پیدائش یا اچھے آدمی کی وفات پر گرہن لگتا ہے۔ اسی طرح آج بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دجال کے پیدا ہونے کا یا اس کے ظہور ہونے کا، اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہے، اس لیے یہ سورج گرہن لگا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ یہ کفار عرب کا تھا۔ وہ کہتے تھے کسی برے آدمی کی پیدائش پر، جب کوئی برا آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اور جب کسی اچھے آدمی کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ کن کا عقیدہ؟ کفار مکہ، مشرکین ہند کا عقیدہ۔ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، انہوں نے بھنگیوں اور اس طرح کے لوگوں سے قرض لیا، ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو گرہن لگا دیا۔ تو دوستو یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اسی طرح سورج مہاراج اور اسی طرح اور بھی بہت ساری لغویات ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ اور اسی طرح عہد رسالت میں حضور علیہ السلام کے دور میں سورج گرہن ہوا تھا، حضور کے دور میں بھی لگا ہے سورج گرہن۔ جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابھری تو اللہ پاک کے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں ان تمہات کو ختم کیا۔ فرمایا یہ محض تمہاری تہمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کر گئے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ وفات پائی، اسی دن سورج گرہن لگا۔ اسی دن جب سورج گرہن لگا تو کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ یہ جو سورج گرہن لگا ہے یہ حضور کے بیٹے کے وصال کی وجہ سے، ان کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھائی تو آقا علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد ان کو یہ بات واضح کی، فرمایا کہ بس تم دیکھو اللہ تعالیٰ سورج اور چاند یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، تو انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کو خوب یاد کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ جو آیت ہے جس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اب پڑھنا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر نعیمی کے اندر یہ بات لکھی کہ یہ کہر خداوندی کے ظہور کا وقت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت دعائیں مانگو، صدقہ دو، غلام آزاد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، نماز کی طرف رجوع کرو۔ تو ہم نے جب سورج گرہن لگنا ہے تو اس وقت یہ چند ایک کام لازمی کر لینے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قرآن مجید کی سورت رحمان جس کو قرآن پاک کی زینت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہوتی ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح ہے، یعنی کہ قرآن کی دلہن اس سورت کو کہا گیا ہے، اس لیے آپ نے اس سورت کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور کیسے آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہی آپ کو اس کے کتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ مشرق مغرب ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی سورج اور چاند گرہن کے انسان پر مضر اثرات کے بے بنیاد خدشات پائے جاتے ہیں۔ سورج گرہن کے بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی کہ بعض علاقوں میں گرہن کے وقت کمزور اعتقاد والے جن کا عقیدہ کمزور ہے افراد خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں تاکہ بقول ان کے وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دہ لہروں سے بچ سکیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض غلط فہمی ہے، یہ محض گمراہی ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فقط اتنا فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح دوسری غلط فہمی جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے، سبزی وغیرہ کاٹنے، سلائی کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ایک مغربی ملک میں رہنے والی دنیاوی تعلیم یافتہ خاتون سورج گرہن سے چند روز پہلے سخت پریشان تھی، کیونکہ اس کے ہاں
پہلے بچے کی ولادت ہونے والی تھی، بچے پر سورج گرہن کے ممکنہ اثرات کا خوف اسے بھی لاحق تھا۔ اس نے بچے کو گرہن کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے اپنے ڈاکٹر کو فون کیا۔ آیا کہ اس کی قبل از وقت ولادت ممکن ہے تو ڈاکٹر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گرہن کے اثرات کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سائنسی اعتبار سے بھی، اسلامی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، اسلام قرآن و حدیث کے اعتبار سے بھی یہ محض ہمارے وہم ہیں، ہمارے توہمات ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، یہ محض لوگوں کی بتائی ہوئی غلط فہمیاں ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا ایک غلط خیال یہ بھی ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت حاملہ گائیں، بھینس، بکری، دیگر جانوروں کے گلے سے رسی یا زنجیر کھول دی جاتی ہیں تاکہ ان پر برا اثر نہ پڑے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر کوئی بھی بیماری مسلط کرنی ہے، کوئی بھی مصیبت آنی ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی آنی ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے بغیر بھی آ جاتی ہے۔ تو بیمار ہونا ہے تو سورج گرہن نہ بھی لگے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورج گرہن کا بیماریوں کے ساتھ، دیگر چیزوں کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، یہ محض ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ لیکن اس کے اندر آپ نے جو اعمال کرنے ہیں وہ میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھ کر اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں جوش ماریں گی، رب کی رحمت اور اللہ کی بارگاہ سے ایسے ایسے خزانے ملیں گے، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ کیونکہ یہ سورۃ رحمان کی وہ آیت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ رحمان کا نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو درایا گیا ہے۔ یہ سورۃ رحمان ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ اسی طرح کئی علم نجوم کے ماہرین سورج گرہن سے منسلک پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ جن میں کسی کی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کر دیتے ہیں، مثلا چوری، اغوا، قتل و غارت، خودکشیاں، تشدد کے واقعات، بالخصوص خواتین کی اموات میں اضافہ، لا قانونیت، بے انصافی کے واقعات کثرت سے ہونے کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے طریقہ اپنانا ہے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے اور پھر اللہ کے رحمت کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا ہے۔ وہ کیسے کیا جائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے کیا جائے گا۔ پھر آپ اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برسے گی آپ کے اوپر، کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے پیچھے میں نے ان کی مثال دی، انہوں نے جو بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اس وقت یہ سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی شان کو بیان کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ جب دنیا کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے اچھی طریقے کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سورج گرہن کے وقت ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 5 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب میری روح کو مل کر دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا، اللہ پاک مشکلیں آسان فرما دے گا۔ تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں دیکھیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ جب سورج یا چاند کو گہن لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محفوظ ہوں انہیں اور تہمات کا شکار ہونے کی بجائے بارگاہ الہی میں حاضری دیں اور گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اسی یوم قیامت کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور پہاڑ لپٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے،
بس اس بات کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لوگوں کی طرف اپنا دھیان اور توجہ کرنے کی بجائے اللہ کی طرف اپنا دھیان اور توجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی برسے گا، ہر دعا کی قبولیت بھی اسی دوران ہو جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ اس کے اندر بڑے بڑے اعمال بھی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ عاملین حضرات ہیں کہ جو ہمیں 40 دن میں ایک عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے وہ صرف سورج گرہن کے اندر چند بار پڑھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ غصے کو جو بندہ ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے، جس پر رب خوش ہو جائے اللہ پھر اس بندے کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سورۃ رحمان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت تکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے گھر کے اندر موذی جانور رہتے ہوں کسی بھی قسم کے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی بھی گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، آپ آج سورج گرہن کے وقت اس کو اپنے گھر میں پڑھیں یا پڑھوائیں یا سنیں اس ترتیب کے ساتھ، بس آپ اتنی آیت کو پڑھتے رہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی لازمی کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سارا کام آپ نے باوضو کرنا ہے، ٹائم وقت سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ آج رات کے وقت یعنی کہ مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم اس نے شروع ہونا ہے، اس کے عروج کا بتا دیا ہے، اختتام کا بھی آپ کو آگاہ کر دیا ہے، ساری چیزیں بتا رہا ہوں فردن فردن اسی کے مطابق۔ بہت ساری غلط فہمیوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، ایسے لوگوں پر کوئی دھیان نہیں دیں گے کسی قسم کا، جو بھی اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوں گے وہ اسلام سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پر لوگ بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، معاذ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بندہ بھی جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے سورج گرہن سے، چاند سے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ بس اتنی بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور سورۃ رحمان دیکھیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، آنکھیں دیے، کان دیے، درخت دیے، کھانے کے لیے ہمارے مختلف قسم کی چیزوں، اور ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت، جسم، دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت بعد میں محسوس ہوتی ہے جب کوئی چلا جاتا ہے۔ آنکھ چلی جائے تو آنکھ کی اہمیت بعد میں پتہ چلتی ہے، ہاتھ چلا جائے تو ہاتھ کی اہمیت کا پتہ بعد میں چلتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس وقت کے مطابق آپ نے آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست جو ہے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے سورۃ رحمان۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت کو بیان کرتی ہے سورۃ رحمان کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا کہ یہ انسان کو کیسے کیسے اللہ کی طرف رجوان کراتی ہے، اللہ کی طرف محبت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اب میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے کے بعد اول آخر آپ نے درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور اس کو 7 بار پڑھنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آپ نے اس سورت کو، سورۃ رحمان کی آیت کو یعنی کہ یہ آپ کا ٹوٹل کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 7 10 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والا۔ تو آپ نے اس کام کو لازمی طور پر کرنا ہے۔ اب اس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو کتنی بار پڑھنا ہے اس بات کو بھی ذرا سمجھ لے۔ تو ایک بات میں آپ کو گزارش کروں کہ اپنے بچوں کو سورۃ رحمان ضرور سکھائیں، ضرور سکھائیں اگر فائدہ چاہتے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ یقین جانیں وہ لوگ جو کینسر اور اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں نا، اگر ان کے پاس بھی سورۃ رحمان کو لگا دیا جائے اللہ اس کی برکت سے ان کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی کمال کی صورت ہے، اتنی لاجواب صورت ہے کہ اس کی برکات اتنی زیادہ ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر رحمتوں کا ذکر ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ سورۃ رحمان مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدینے سے آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے، حضور کو کتنی محبت ہے۔ تو اس کی اسی طرح 78 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔
کوئی زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، 1 2 بار 10 بار اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ویسے یاد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے آج اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جو ترتیب میں نے بتائی سورت فاتحہ اور استغفار کی اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورت رحمان کو 1 بار مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 10 منٹ 15 منٹ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی ہوں، جب تک جاگ رہے ہیں تب تک آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو بار بار زبان پر جاری رکھنا ہے۔ تعداد کوئی نہیں مقرر کرنی، بس اتنی ترتیب کو یاد رکھنا ہے کہ استغفار کے بارے میں بتایا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بتایا، سورۃ رحمان کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ کے پاس جتنا وقت ہو آپ نے پورے وقت میں اس کا بار بار تکرار کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چاہے آپ 1000 بار کر جائیں، 2000 بار کر جائیں، 100 بار کر لیں، 50 بار کر لیں، پھر باقی آپ نے چلتے پھرتے اتنے الفاظ کا تکرار کرتے رہنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو طریقہ ترتیب سمجھائی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔